میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بینگلز جن کو چوڑیاں ہم کہتے ہیں وہ چوڑیاں پڑی ہوئی تھی. خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اٹھا لیا. لو جی کہتا ہے کہ وہ دونوں ماں بیٹی زاروں قطار رونے لگ گئیں اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سجدے میں گر گئیں, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں. اس نے ادھر ادھر بہانا گول مال, لیکن واضح نظر آ رہا تھا کہ اس کو اپنی بہن پر شک تھا کہ کہیں اس کی بہن نے یہ چوڑیاں چوری نہ کر لی ہوں. میں نے کہا اگر تمہیں چوڑیاں چاہیے تو ایسا کرو کہ وہ بل لے کے آ جاؤ اور میں اپنے گھر سے وہ چوڑیاں لے کے آ جاتا ہوں. اس نے کہا اماں مجھ کو معاف کر دو. بہن سے کہا بہن مجھ کو معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہوگی, میں اپنی بیوی کی باتوں میں لگ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام, آج کا جو قصہ واقعہ ہے یہ ایک فیملی واقعہ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو عام کیا جائے, اس کو آپ اپنی بہنوں بیٹیوں گھر والوں کو سب سنیں. اس کو مجھے یقین ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے علم کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہوا ہے. بہرحال واقعے کا راوی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک بہت بڑا گارڈن ہے. کہتا ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر میں گارڈن میں آتا ہوں اور وہاں پر سبحان اللہ گارڈن میں کوئی اکا دکا آدمی نظر آتا ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ جمعرات جمعہ کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے جس وقت فجر کی نماز کے بعد میں گارڈن میں آتا ہوں تو مجھے وہاں پر بہت سارے وہ جو ہے نا لوگوں نے رات کو کھانا کھایا ہوتا ہے, کوئی چیزیں پھینک جاتے ہیں, کوئی گند کوئی کوڑا وغیرہ. بہرحال کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ ہفتے کی صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے حسب معمول میں اپنے سیر کے لیے, کہتے ہیں کہ میں نے ایسے نا وہ روشنی ہو چکی تھی تو میں نے دیکھا مجھے کچھ چیز ایسے نظر آئی جیسے کچھ چمک رہی ہے. کہتے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بینگلز جن کو چوڑیاں ہم کہتے ہیں وہ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں. خیر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اٹھا لیا. کہتا ہے کہ میں کوئی اتنا زیادہ ان چیزوں کے اوپر دلچسپی نہیں رکھتا تھا. گھر جب واپس آیا تو بچے ابھی سو رہے تھے, کوئی چھٹی کا دن تھا. اچھا کہتا ہے کہ ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم چھٹی کا دن ہونے کے باوجود, اور مجھے عزیزو یہ بات بڑی اچھی لگی, کہنے لگا زور سے پہلے سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں ہاں جی, اور ہم مل کے بیٹھ کے گافا پیتے ہیں. کہتے ہیں اس دن بھی ایسا ہوا کہ جس وقت کو 11 بجے کا وقت ہوگا کم و بیش, بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں گہوا کے لیے بیٹھ گیا, گھر والے آ گئے, بیٹیاں آ گئیں, بیٹے آ گئے, وائف سب. کہتا اچانک وہ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا, میں نے کہا وہ میرا جو قمیض ہے نا اس کی جیب میں کچھ تمہیں چیز نظر آئے گی وہ لے آؤ. خیر جی وہ گئی, اس نے جا کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں وہ بینگل تھی, وہ چوڑیاں تھیں. اس نے دیکھا چوڑیاں, اس نے آ کے کہا ابا یہ اماں کے لیے لے کے. میں نے کہا نہ بیٹے یہ ہماری نہیں ہے, یہ کسی کی امانت ہیں. خیر جی وہ بیٹی نے دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا والد صاحب ابا جان یہ بڑی قیمتی ہیں. اور ناظرین اکرام سیدھی بات یہ, اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی تعداد 3 تھی یا 4 تھی یا اس سے کم یا زیادہ. بہرحال اس نے کہا ابا جان یہ تو بڑی قیمتی ہیں, یہ بڑا مارکہ معروف ہے اور یہ سونے کی ہیں, اصلی سونے کی ہیں وغیرہ وغیرہ. قیمت ان کی, اس نے کہا یہ 12-14 ہزار 15 ہزار بھی ان کی قیمت ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا چھوڑو کیا بات کرتی ہو. خیر یہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی قیمتی چیز ہے. کہتے میں نے کیا کیا کہ میں اتنا زیادہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ نہیں تھا, میں نے ان کی تصویر کھینچی اور اپنے بھائی کو بھجوا دی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نخواستہ ان کا اگر مالک نہیں ملتا ہے تو پھر کیا ہوگا. ناظرین اکرام کہتا ہے کہ میں اگلے دن, پہلے تو میں جاتا تھا صبح کے وقت, اب میں نے دانستاً کیا کیا, اگلے دن میں عصر کی نماز, اس دن عصر کے بعد جا کے بیٹھا رہا اس جگہ پہ وہاں پر جہاں سے وہ مجھ کو چوڑیاں ملی تھیں. پھر میں مغرب کے بعد بھی, پھر عشاء کے بعد بھی. ناظرین اکرام کہتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن میں ہر روز جاتا رہا, پھر تلاش کرتا رہا, کوئی بالکل مجھے کوئی تلاش کرنے والا, اور میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی تیری چوڑیاں گری ہیں. خیر لو جی کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ ایک تھا کہ کسی طریقے سے اس کا مالک وہ میں مل جائے تو میں اس کی امانت واپس کروں. وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ کم و بیش 3 مہینے گزر گئے. کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں عصر کی نماز کے بعد
वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आके बैठ जाता था उसी बेंच के ऊपर जहाँ वो के करीब मुझको वो चूड़ियाँ नज़र आई थी। कहते हैं कि मैं बेंच के ऊपर बैठा हूँ तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत, उसके साथ एक यंग, उसकी बेटी को 18-19 साल की लड़की, वो दाखिल हुई। वो आके देखते, उन्होंने आके ना ऐसे वो तजस्सुस भरी नज़रों से देख रही हैं इधर उधर। कहते हैं कि मुझे शक पड़ा। मैंने कहा खाला तुम्हारी कोई चीज़ गुम हुई है? वो जिस तरह बूढ़ी औरतों की आदत है, उसने कहा तुम्हारा किसका क्या ताल्लुक है? मैंने कहा नहीं ये बताओ कि तुम्हारी कोई चीज़ कभी को गुम हुई थी? उसको थोड़ा सा उसने कहा हाँ गुम हुई थी। मैंने पूछा क्या गुम हुआ था? कहने लगी कि वो चूड़ियाँ थी। मैंने पूछा कि कितनी देर हो गई है? उसने कहा तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। मैंने कहा फिर वो तुम्हारी जो अमानत है वो मेरे पास है। पहले तो उसको यकीन ना आया, और फिर जब मैंने उसको बताया कि वाक़तन इतनी मुद्दत पहले की बात है, इतनी चूड़ियाँ थी, ये सारी, मुझको भी यकीन हो गया कि ये चूड़ियाँ उनकी हैं, और उनको भी पता चल गया कि चूड़ियाँ हमारी मिल गई हैं। लो जी, कहता है कि वो दोनों माँ बेटी ज़ारो कतार रोने लग गई, और फिर मैंने देखा कि वो दोनों सजदे में गिर गई, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रही हैं। कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आम हालात में ठीक है, वाकई नुकसान जो है वो होते भी रहते हैं और अल्लाह ताला वापस भी करते हैं, पूरे हो जाते हैं, मिल भी जाती हैं चीज़ें। लेकिन यही जो बात कि भाई वो रो रही हैं और दोनों और ज़ारो कतार ऊंची ऊंची रो रही हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा खाला क्या बात है? उसने कहा बेटे बात सुनो, बात सिर्फ बैंगल्स की नहीं है कि ये हमें मिल गई हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है। अगर लाख रियाल का भी नुकसान ना हुआ था तो मुझे इतना। मैंने कहा क्या हुआ क्या? उसने कहा बेटे बात सुनो, हम रियाज से तकरीबन अतराफ़ में एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। मेरा खामद फौत हो चुका है, मेरी बेटियां हैं 2 और 2 बेटे हैं। अच्छा, एक बेटा जो है उसकी शादी हो चुकी है और बड़ा बेटा है वो यहाँ मुलाजमत करता है रियाज के अंदर। उसकी माशाल्लाह बेटियां हैं और जोड़ी बेटी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। अच्छा, अब हमारा मामूल ये है कि मैं और मेरी बेटी, एक बेटी की शादी हो चुकी है, एक ये मेरी बेटी जो है ये 18-19 साल की है, ये और मैं और मेरा बेटा हम तीनों अपने बेटे के पास आते हैं। महीने बाद 2 महीने के बाद एक रात उस 2 रातें उसके पास आके गुजारते हैं। खुश होती हूँ, मैं अपने बेटे के घर में आई हूँ। कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरी बहू इतना पसंद नहीं करती, लेकिन बहरहाल वो मेरे बेटे का घर है, मैं तो खुश होती हूँ, मेरा बेटा भी खुश होता है। वो आगे पीछे होता है कि मेरी माँ आई है, मेरी बहन आई है, मेरा भाई आया है। और एक दिन ऐसा हुआ, 3 महीने पहले की बात है, हम हस्बे मामूल उसके पास आए, हमने वक़्त गुजारा और फिर रात गए, हम वापस चले गए। अच्छा, 2-3 दिन गुजरे तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। उसने कहा अम्मा वो कोई बात ख़ास कोई चीज़, उसने वैसे जैसे होता है ना बहाना, और उसने कहा कि चूड़ियाँ वो आगे पीछे, वो ज़रा मेरी बहन से पूछना कि वो चूड़ियाँ कहीं उसने तो नहीं ली हैं, उसने तो नहीं देखी हैं। कहने लगी, मैंने कहा बेटी मेरे सामने बैठी हुई है, मैंने उससे पूछा तुमने? उसने कहा मैंने चूड़ियाँ देखी हैं, लेकिन वो अपनी भतीजी के हाथ में देखी थी, उसने पहनी हुई थी। अच्छा, अब वो जनाब अली जो मेरा बेटा है उसने इधर उधर बहाना गोलमाल, लेकिन वाज़े नज़र आ रहा था कि उसको अपनी बहन पर शक था कि कहीं उसकी बहन ने ये चूड़ियाँ चोरी ना कर ली हो। लो जी, बेटा तो मुतमईन हो गया, लेकिन चंद दिन गुजरे उसकी बीवी का फ़ोन आ गया। अब उसने तूफ़ान और सर पे उठा लिया, उसने सरासर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वो चोर है, और देखो तुम अपनी बेटी की तरफदारी कर रही हो, ये है वो है, पता करो, तफ्तीश करो, वो चूड़ियाँ कहाँ पे गई हैं वगैरह। नाज़रीन कराम, आप समझ सकते हैं कि इस किस्म के वाक़यात के नताइज क्या निकलते हैं। कहती है कि मैं हर महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद या जब मेरा जी चाहता मैं अपने बेटे के पास जाती थी, उसके बाद हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, टेलीफोन आने बंद हो गए, हमने यहाँ पे आना बंद कर दिया। वो ये थी कि मेरा बेटा फ़ोन करता, अम्मा क्या हाल है वगैरह, थोड़ी सी एक आध बात करके फिर फ़ोन बंद कर देता। और मेरे बेटे, मैं इसलिए ये अल्लाह का शुक्र अदा मैंने किया है सजदे में कि मेरी बारात आ गई है,
یہ جو عزیز و شخص جس کو یہ چوڑیاں ملی تھی سمجھدار آدمی تھا. کہنے لگا خالہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا کہ میں چوڑیاں تمہیں نہیں دوں گا. کہنے لگے کیا معنی؟ کہنے لگا خالہ بات یہ ہے کہ اگر میں نے تمہیں چوڑیاں دی نا اور تم نے اپنے بیٹے کو چوڑیاں دی تو تمہارے بیٹے نے یہ سمجھنا ہے کہ چوڑیاں جو تھیں وہ تمہارے پاس ہی تھیں اور تم نے اس آدمی کا سہارا لیا ہے. تم ایسا کرو اس کو فون کرو میں اس سے بات کرتا ہوں. لو جی اس کو بات سمجھ آ گئی اور میرے خیال ہے کہ ناظرین کو بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کہیں کوئی چکر ادھر ادھر سے تو نہیں کہ چوری انہوں نے کی تھی اب یہ بہانے سے واپس کر رہی ہیں. کہتا ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ بات کی. لو جی میں نے اس سے کہا کہ تمہاری چوڑیاں گم ہوئی تھی. اس نے کہا چوری کتنی دیر پہلے گم ہوئی تھی؟ اتنی دیر پہلے. اچھا جی. میں نے کہا کہ ایسا کرو تم نے وہ چوڑیاں کچھ زیادہ مدت پہلے نہیں خریدی تمہارے پاس اس کا فاتورہ ہے اس کا بل ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا بل ہے. میں نے کہا اگر تمہیں چوڑیاں چاہیے تو ایسا کرو کہ وہ بل لے کے آ جاؤ اور میں اپنے گھر سے وہ چوڑیاں لے کے آ جاتا ہوں. لو جی ناظرین کرام تھوڑی دیر گزری میں اپنے گھر سے وہ چوڑیاں لے کے آ گیا اور وہ بل لے کے آ گیا. خیر اس نے مجھ کو بل دکھایا مجھے یقین ہو گیا کہ چوڑیاں واقعی صحیح ہیں. اچانک وہ جو لڑکا تھا جو چوڑیوں کا مالک تھا جو بل لے کے آیا تھا اس نے مجھے کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ چوڑیاں تمہیں 3 مہینے پہلے ملی ہیں؟ میں نے کہا سنو اچھا ہوا تم نے مجھ سے پوچھ لیا ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے اسی دن جب مجھ کو چوڑیاں ملی تھیں میں نے اپنے بھائی کو ان کی فوٹو بھیجی تھی اور میرے بھائی کے آپس میں کنورسیشن ہوئی تھی گفتگو آپس میں نے اسی وقت وہ فائل کھولی واٹس ایپ کال جو ہے اس کو دکھائی اس کو تصویر دکھائی اس کو تاریخ دکھائی. میں نے کہا اس تاریخ کو تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا. اب ناظرین اکرام وہ ہاتھ جوڑ رہا ہے اپنی اماں کے قدموں میں گر گیا معافی مانگ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ناظرین اکرام اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. آئیے سورہ حجرات کی اس آیت کا تھوڑی سی مطالعہ کرتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. کہ اے ایمان والو برے گمان سے بچو آپس میں اچھا گمان رکھو بے شک کچھ بدگمانی گناہ ہے اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرو. کہتے ہیں وہ خالہ اس نے بعد میں بتایا ٹیلی فون نمبر ایکسچینج ہو گیا اس نے چوڑیاں اس کو دے دی. اس نے کہا کہ چند دن گزرے یا کوئی ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے ہوں گے میرا بیٹا جو ہے اس سے زیادہ قیمتی چوڑیاں لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا. اس نے کہا اماں مجھ کو معاف کر دو. بہن سے کہا بہن مجھ کو معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوگی میں اپنی بیوی کی باتوں میں لگ گیا. اور اس واقعے کا انجام بڑا خوبصورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا اپنے گھر کے اندر یہ جو واقعہ سنانے والا ہے جس کو یہ چوڑیاں ملی تھی کہتا ہے کہ مجھ کو اس نوجوان کا فون آیا. اس خالہ جو تھی بوڑھی عورت اس کے بیٹے کا فون آیا. اس نے کہا میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں آپ کی بڑی مہربانی آپ کی وجہ سے ہمارے 2 گھرانے جو ہیں آپس میں فتنہ فساد سے بچ گئے ہیں. اس جمعے والے دن کا کھانا جو ہے وہ میں آپ کے گھر بھجوا رہا ہوں. کہتا ہے میں نے بڑا اس کو سمجھایا بڑا اس کو منت کو سکھا نہ یہ نہیں ہو سکتا صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ مجھ کو گھر کی لوکیشن بھجوا دیں اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دیں کیونکہ گاڑی جو ہے اس نے اندر. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد وہی روایتی وہ بڑا تھال جو کہ اس کے اوپر بکرا رکھا ہوا تھا پورا سالم بکرا وہ میرے گھر کے اندر وہ زبردستی اس نے بجوایا. میں نے اس کو کہا یہ اس نے کہا بس اب کچھ نہ پوچھیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک بیگ تھا اس بیگ کو جس وقت کھول کے دیکھا گیا تو اس کے اندر 2 گھڑیاں تھیں ایک لیڈیز واچ تھی اور ایک جینٹس واچ تھی. کہتا ہے کہ میں نے اس کو ٹیلی فون پہ اس نے کہا نہیں. کہتا ہے ہم نے اندازہ کیا یہ گھڑیاں تقریباً 2000 ریال کی تھیں. کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی جو تھی وہ میری بیٹیوں کی تھی. انہوں نے جلدی جلدی وہ مجھ سے گھڑی لی اپنی اماں کی اور وہ جا کے اپنی اماں کو میری وائف کو پہنا دی اور گھر کے اندر خوشیاں. خیر
عزیزو، اس کہانی کا اختتام جو ہے وہ میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایسے واقعات ہر چند کے بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 100 مرتبہ غور کریں، سوچیں، اس کے عواقب کے اوپر غور کریں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسے فتنے رونما ہوتے ہیں کہ گھرانے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔